جہاں تک مجھے یاد ہے یہ 2009 کا زمانہ تھا جب جنوبی پنجاب کے بہت سے دیہات زیر آب آ گئے۔ انہی میں وہ دیہات بھی تھا جہاں نظامہ کا گھر تھا۔ وہ بھی تند و تیز سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا۔ اس دیہات کے بیشتر مال مویشی، کھیت کھلیان اور بہت سی قیمتی جانوں کو بھی اس سیلاب نے نکل لیا۔ سیلاب کا ریلا گزرنے سے چند گھنٹے بیشتر جو لوگ نشیبی کھیتوں اور بیٹ کی زمینوں سے پکی سڑک پر چڑھ آئے تھے وہ اپنے مال مویشی بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اب سڑک کے دونوں اطراف یہ تباہ حال کنبے قسم پرسی اور بے سر سامانی کے عالم میں بھوکے پیاسے کھلے آسمان تلے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ ستم یہ کہ دھواں دار بارش برس گئی، ان کی حالت اور بھی ناگفتہ ہو گئی۔ بدقسمت نظامہ ایک قوالے کی بیٹی تھی اور اس کا شوہر بھی قوالا تھا۔ اس کی شادی کو محض 7 برس گزرے تھے اور وہ ایک 6 سالہ بیٹے کی ماں تھی۔ جب سیلاب بلا وارد ہوا اور اس کی چھوٹی سی جنت کو پانی کی تہہ میں پہنچا دیا، گھر کا کوئی فرد زندہ بچا اور نہ گائیں اور بھیڑ بکریاں۔ نظامہ کی زندگی باقی تھی کہ تند پانی میں بہتی وہ سڑک کنارے بند کے لیے ڈالے ہوئے پتھروں میں اٹک گئی۔ کنارے پر موجود ریسکیو کرنے والوں کی نظر جب اس پر پڑی تو انہوں نے اس کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ ہماری زمین غازی گھاٹ کے آگے درہمہ نامی گاؤں کی جانب واقع تھی اور خوش قسمتی سے کچھ اندر کی جانب تھی، تبھی سیلاب کی دسترس میں نہیں آئی۔ میرے والد چونکہ علاقے کے خوشحال ذمہ دار تھے، ان کا بھی فریضہ تھا کہ ملتان روڈ پڑے بے یارو مددگار سیلاب زدگان کی مدد کو جاتے۔ انہوں نے اپنی جیپ، ٹرک اور ٹرالیاں نکالیں اور سڑک سے کچھ مصیبت زدگان کو اپنے گاؤں لے آئے۔ یہ تقریباً 200 افراد تھے۔ والد صاحب نے اپنی زمین کا کچھ کتا سرکار کو دے دیا تھا تاکہ اس پر لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ اسکول تعمیر کروایا جا سکے۔ یہاں کا یہی طریقہ تھا۔ جو زمیندار حضرات اپنے علاقے میں سرکاری اسکول کھلوانے کی خواہش کرتے تھے وہ اپنی زمین سے کتا اراضی حکومت کو عطیہ کر دیتے اور پھر سرکاری خرچے پر حکومت کی منظوری سے اسکول بنا دیے جاتے تھے۔ ہمارے قیام گاہ سے بالکل قریب لڑکیوں اور کچھ فاصلے پر لڑکوں کا اسکول بن گیا۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا، اسکولوں میں تعطیلات تھیں، لہٰذا ان تعلیمی اداروں کی خالی عمارتوں میں سیلاب زدگان کو عارضی طور پر ٹھہرا دیا گیا جب تک ان کی آباد کاری کی صورت نہ نکلتی۔ اب یہ لوگ ہمارے مہمان تھے، مرد لڑکوں کے اسکول کی عمارت میں، جبکہ عورتیں اور بچے ہمارے گھر کے نزدیک لڑکیوں والے اسکول میں ٹھہر آئی تھیں۔ علاقے کے دیگر معززین اور ذمہ داروں نے بھی ان کے لیے امدادی سامان اور بستر وغیرہ بھجوا دیے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ روزانہ شام کو میرے والدین اپنے مزاروں کی خواتین سے بڑے بڑے لوہے کے ڈبوں میں شربت بنواتے اور افطاری کے لیے کھجوریں اور کھانے کا انتظام ہمارے گھر کے عقبی سین میں کیا جاتا۔ پھر یہ سامان دونوں اسکولوں میں پہنچا دیے جاتے جہاں آفت زدہ قیام پذیر تھے۔ ان سیلاب زدگان کا قیام تقریباً 2 سے 3 ماہ تک رہا۔ اس تمام عرصے میں ان کی ضروریات کا خیال علاقے کے باحیثیت اور افراد کی مدد سے میرے والد صاحب نے رکھا۔ چونکہ عورتیں ہمارے گھر کے نزدیک رہ رہی تھیں، ان میں سے جن کا بھی کسی شے کی ضرورت ہوتی وہ ہمارے گھر آ جاتیں۔ انہی میں نظامہ بھی تھی جو پہلی بار ہم سے نہانے کے لیے صابن لینے آئی تھی۔ نظامہ ایک 27 سال کی معمولی صورت مگر خوش گفتار عورت تھی، تاہم ان دنوں افسردہ اور ملول تھی۔ ظاہر ہے کہ جس کا گھر بار، شوہر، والدین، حتیٰ کہ اکلوتا بیٹا سیلاب کی نظر ہو جائے وہ کیوں کر افسردہ ملول نہ ہوگی۔ اس کے غم و اندوہ کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ہر وقت چہرے پر موت کا سا سکتہ اور آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے تھے۔ سچ کہوں تو مجھے اس سے بات کرنے سے بھی ڈر لگتا تھا، جیسے کوئی لبالب پانی سے بھرا ہوا برتن ذرا سی جنبش سے چھلک جاتا ہے، ایسے ہی اس کا غم تھا۔ نظامہ میں نہ جانے کیا کشش تھی کہ وہ جب آتی امی جان اپنے پاس بٹھا لیتیں، اس سے باتیں کرتیں، دل جوئی کرنے کی کوشش کرتیں، جبکہ باقی مصیبت زدہ خواتین کو وہ اتنا وقت نہیں دیتی تھیں۔ 2 ماہ گرلز اسکول کی عمارت میں اس کا قیام رہا۔ اس دوران رفتہ رفتہ سیلاب زدگان اپنے علاقے کو روانہ ہوتے رہے۔ جوں جوں ان کی بحالی کے اسباب بنتے گئے انہوں نے اپنے پرانے ٹھکانوں کو کوچ کیا۔ بس نظامہ باقی رہ گئی تھی۔ ہم سبھی جانتے تھے کہ وہ اکیلی ہے اور اس کا کوئی نہیں ہے، تبھی امی جان اس کو گھر لے آئیں، کیونکہ چھٹیاں ختم پذیر ہو چکی تھیں اور ہمارے دیہات کی بچیاں اسکول آنے لگی تھیں۔ اسکول کی عمارت جو تعلیمی مقصد کے لیے تھی خالی کرا لی گئی۔ ایک دن والدہ نے پوچھا،
نظامہ بیٹی، تمہارا کوئی عزیز رشتہ دار پاس پڑوس کے گاؤں یا دیہات میں ہے تو عطا پتہ بتاؤ، ہم رابطہ کرتے ہیں، ان کی خیریت بھی معلوم ہو جائے گی اور تمہارے عزیزوں کے پاس جانے کی کوئی سبیل بھی نکل آئے گی۔ اس نے کہا سائن یعنی کہ مالکن، میرے ایک رشتے کے چاچا عظمت خان خانیوال کے ایک چک میں رہتے ہیں، سنا ہے کہ ادھر سیلاب نہیں آیا۔ والدہ نے اس کے رشتہ دار کا نام پتہ معلوم کرنے کے لیے محب بھائی جان کو مذکورہ چک بھیجا۔ چک چھوٹا سا تھا، بہت آسانی سے عظمت کا ٹھکانہ مل گیا۔ انہوں نے واپس آ کر امی جان کو احوال دیا۔ وہ خوش ہو گئیں کہ عظمت نے رشتے کی اس بھتیجی یعنی نظامہ کو رکھنے کی حامی بھر لی تھی اور 2 روز بعد آنے کا کہا تھا۔ امی نے یہ خوشخبری نظامہ کو سنائی مگر وہ اس خبر کو سن کر خوش ہونے کے بجائے افسردہ ہو گئی۔ نظامہ کیا بات ہے، کیا تم ان کے پاس رہنا نہیں چاہتی؟ سائن ایسی بات نہیں، دنیا میں اگر کوئی رشتہ دار ہو یہ خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن کیا؟ امی نے پوچھا۔ میرا رشتہ چچا عظمت کے لڑکے سے بچپن میں طے ہوا تھا اور بدلے میں اس کی بیٹی میری بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی تھی، مگر اس نے گزارا نہ کیا اور ہمارا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ بعد میں انہوں نے طلاق کرائی تو میرا رشتہ بھی وہاں سے ٹوٹ گیا۔ اب اسی گھر جا کر رہنا پڑے گا جس گھر سے میرے والدین کو دھتکار سہنا پڑی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹی، اب تمہارے والدین اس دنیا میں نہیں رہے اور تم بھی بیوہ ہو چکی ہو۔ تمہاری سابقہ بھابھی کی بھی کسی اور جگہ شادی ہو گئی ہے۔ یہ معاملات اب ماضی کا قصہ بن گئے ہیں، اب تو تم مصیبت زدہ ہو۔ تمہارے چچا عظمت یہ جانتے ہیں، اسی وجہ سے وہ تم کو لینے آ رہے ہیں۔ افسردہ ہونے کی بجائے دل کو ان کی طرف سے صاف رکھو اور شکر کرو کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی ہے۔ والدہ کے احساس دلانے پر وہ خوش ہو گئیں۔ اگلے دن اس کا چاچا عظمت نظامہ کو لینے کے لیے آ گیا کیونکہ اب اس کا وہی وارث تھا۔ وہ اس کے ساتھ خانیوال چلی گئی، جاتے وقت بہت رنجیدہ تھی، امی کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ہم سب بھی اس کو دیکھ کر دکھی ہو گئے۔ امی نے نظامہ کو تسلی دی اور اس کے چاچا کو ہدایت کی کہ جب نظامہ اداس ہو اور ہم سے ملنے کی خواہش کرے اس کو تم ہمارے پاس ملانے کو لے آنا۔ نظامہ چلی گئی اور اس کے بعد وہ کبھی ہمارے گھر نہیں آئی۔ میرے بھائی محب نے تعلیم مکمل کر لی تو والد صاحب نے ان کی ملازمت سوشل ویلفیئر آفیسر کے طور پر کروا دی۔ شروع میں وہ چھوٹے شہروں میں فرائض انجام دیتے رہے، بالآخر ان کا تبادلہ ایک بڑے قریبی شہر میں ہو گیا اور ترقی بھی ہو گئی۔ بھائی جان کی منگنی میرے چچا زاد شہانہ سے ہو چکی تھی۔ چچا جان بیٹی کی شادی کا تقاضا کر رہے تھے، جبکہ بھائی جان کا کہنا تھا کہ شہر میں رہائش کا انتظام ہو جائے تو شادی کروں گا۔ کچھ دنوں ان کا یہ بہانہ چلا، بالآخر میرے والدین نے ان کی شادی شہانہ سے کروا دی اور بہو کو اپنے پاس رکھ لیا۔ محب بھائی نے یہ کہا کہ شہر جا کے رہائش کا بندوبست کرو اور پھر بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جس شہر میں بھائی کا تبادلہ ہوا تھا وہ ہمارے شہر سے محض 2 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ اگر وہ چاہتے تو روزانہ گھر آ سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس گاڑی بھی تھی، لیکن وہ کبھی ہفتہ اور کبھی 15 دن بعد چکر لگاتے تھے۔ حیرت کی بات یہ کہ جب شادی ہو گئی تو نئی نویلی دلہن سے ملنے بھی وہ ہفتہ 15 روز بعد ہی آتے تھے۔ یقیناً ایسا معمول کسی نئے شادی شدہ جوڑے کے لیے غیر معمولی تھا۔ کوئی بات درمیان میں تھی جو محب بھائی کو اپنی دلہن سے دور رکھے ہوئے تھی۔ ایسے معاملات چھپے نہیں رہتے، کبھی نہ کبھی کھل جاتے ہیں۔ کسی نے گھر میں اطلاع کر دی کہ محب نے ملتان میں گھر لیا ہوا ہے۔ اس اطلاع پر والدہ ان کے پیچھے پڑ گئیں کہ تم نے ملتان میں گھر لے لیا ہے تو بیوی کو ساتھ کیوں نہیں لے جاتے، جبکہ رہائش کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تم سیدھے سے شہانہ کو نہیں لے کر جاؤ گے تو میں تمہارے والد کو وہاں بھیج کر تمہاری رہائش کا پتہ کروا لوں گی اور بہو کو لے کر آ جاؤں گی۔ ان دنوں بھابھی امید سے تھیں۔ بھائی جان نے کہا کہ میں اس وجہ سے شہانہ کو نہیں لے کر جا رہا کہ ایسے دنوں میں اس کا آپ کے پاس رہنا ہی مناسب ہے۔ تھوڑا عرصہ اور صبر کر لیں، بچے کی پیدائش کے بعد ساتھ لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھابھی کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ ابھی بھابھی اور بچے کو دیکھ بھال کی ضرورت تھی، لہٰذا 6 ماہ تک والدہ نے شہانہ کو ملتان بھائی کے ساتھ جانے کو نہ کہا کہ پوتا ذرا ہوشیار ہو جائے تو ایک ملازمہ کے ہمراہ ان کو ملتان پہنچا دیں گی۔ یوں ہی آج کل کرتے کرتے مزید 6 ماہ گزر گئے اور بھائی جان کا بیٹا 1 برس کا ہو گیا۔ ایک روز بھابھی کے والدین آئے اور کہا کہ اگر تم ہماری بیٹی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تو پھر نوکری چھوڑ دو۔ ایسی ملازمت کس کام کی جس کی وجہ سے تمہارے اہل خانہ تم سے دور رہیں اور تمہاری جدائی کا دکھ سہتے رہیں۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے،
تم کو ملازمت کی کیا ضرورت ہے؟ جب چچا جان نے محب بھائی کو سخت لہجے میں کہا تو انہوں نے وعدہ کر لیا کہ وہ اسی ہفتے شہانہ اور اپنے لختے جگر کو ملتان لے جائیں گے۔ اب انہیں اپنے وعدے کا پاس کرنا تھا۔ انہوں نے پہلی بیوی سے کہا کہ تم پختہ ذہن، سمجھدار ہو، جانتی ہو کہ شہانہ میری چچا زاد ہے اور بچپن سے میری منگیتر تھی۔ مجھ کو خاندانی دباؤ میں آ کر اسے شادی کرنا ہی تھی۔ اب ایک بیٹا بھی ہو چکا ہے، میں اس کو اپنے والدین کے گھر ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتا کہ میرے ساس سسر اس بات پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ مجھے اس کو بھی یہاں لانا ہی پڑے گا، لیکن کیسے؟ اس کو تمہارے بارے میں یہ باور کراؤں گا کہ تم سے شادی کر چکا ہوں۔ اب تک میں نے اپنی شادی کو خفیہ رکھا ہوا ہے، لیکن اب یہ راز راز نہیں رہ سکتا۔ تم ہی اس مسئلے کا کوئی حل نکالو۔ بھائی جان کی یہ پہلی زوجہ محترمہ کافی سوچ سمجھ والی تھیں۔ اگرچہ 4 جماعتیں پڑھی تھیں، شاہانہ بھابی کم سن تھیں۔ پہلی والی نے سوچا کہ دوسری بیوی نہ صرف بچپن کی منگیتر ہے بلکہ اس کی پشت پر اس کا اور محب صاحب کا سارا خاندان موجود ہے۔ اگر اس عورت کو مٹھی میں نہ لیا تو ان کا خاندانی نظام اس کو طلاق کے زہر کا کڑوا پیالہ پینے پر مجبور کر دے گا۔ تبھی اس نے شوہر سے کہا کہ ایک بار آپ شاہانہ کو میرے پاس لے آئیے، میں اس کو راضی کر لوں گی کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے کی بجائے برداشت کر لے۔ کیسے؟ یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں اور بغیر خوف کے اس کو یہاں لے آئیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ورنہ شادی کیوں کرتے؟ جبکہ آپ کی خوبصورت، مالدار اور کم سن چچا زاد منگیتر موجود تھی۔ یقیناً آپ نے مجھ سے شادی کرنے کے بعد شاہانہ سے بھی شادی کرنا ہی تھی۔ اس حقیقت کو میں نے اپنے ذہن میں رکھ کر آپ سے شادی کی تھی کہ کبھی نہ کبھی یہ ہونا ہی ہے۔ اس وجہ سے مجھے شاہانہ کے یہاں آنے اور رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، اس کو دلی تکلیف سے بچانا اور سمجھانا اب ہم دونوں کا کام ہے کہ وہ مجھے سوتن نہ سہی، بطور ایک خدمت گار ہی قبول کر لے۔ محب بھائی شاہانہ کو اپنے ساتھ ملتان لے آئے، مگر گھر لے جانے کی بجائے ہوٹل لے گئے اور 2 دن وہاں ٹھہرایا۔ ان کو یہی بتایا کہ صفائی کروانی تھی، گھر 1-2 روز میں صاف ستھرا ہو جائے گا تو تم کو لے کر جاؤں گا۔ اسی دوران ہوٹل میں ان کی پہلی بیوی نے شاہانہ کو فون کیا، بغیر اپنا تعارف کرائے کہا کہ آپ کے گھر کی صفائی کروا رہی ہوں تاکہ آپ کے رہنے کے لائق ہو جائے اور بچہ بھی صاف ستھرے ماحول میں آئے تاکہ بیمار نہ ہو جائے۔ غرض اس قدر میٹھی میٹھی باتیں کر کے 2 دن میں خود سے مانوس کر لیا۔ شاہانہ کو یہی تاثر دیا کہ اس کے شوہر نے گھر کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس کے سپرد کی ہوئی ہے۔ اس نے اپنا نام بھی اللہ رکھی بتایا، حالانکہ یہ اس کا اصل نام نہیں تھا۔ شاہانہ ایک صاف ستھرے ذہن کی سادہ دل لڑکی تھی۔ وہ پہلی بار اپنے گاؤں سے شہر گئی تھی۔ اس کے دھیان میں شوہر کے متعلق غلط سوچ نہ آئی۔ اس نے اللہ رکھی کی بات کو بھی معمول کی بات گردانا، کیونکہ ہمارے ذمہ دارانہ ماحول میں گھر کے تمام کام اسی طرح دوسری خواتین کے سپرد ہوتے ہیں اور گھر کی مالکن اور بہو بیٹیاں یہ کام خود اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتیں۔ ادھر بھائی جو شاہانہ کو گھر لے جانے سے خوفزدہ تھے، ان کا خوف پہلی بیوی کی طرف سے دور ہو گیا۔ انہوں نے سوچا، واقعی اللہ رکھی ایک عقل مند اور عظیم عورت ہے جس نے میری مجبوری کو سمجھ لیا اور کوئی اڑچن ڈالے بجائے مجھ سے تعاون کرنے کو تیار ہے، ورنہ کوئی بھی عورت اپنی محبت میں شراکت اور سوکن کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ 4 دن ہوٹل میں رہتے گزر گئے۔ بھائی جان کو پہلی بیوی نے فون کیا، میری زندگی کے مالک اب آ جاؤ، بچی اور میں آپ کے لیے اداس ہیں، شاہانہ کو بھی لے آؤ، جو ہوگا دیکھ لیں گے، کب تک ہوٹل میں رہو گے؟ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ شاہانہ کو اپنے آپ سے بڑھ کر سمجھاؤں گی اور عزت دوں گی، اس قدر پیار دوں گی کہ وہ خوش ہو جائے گی۔ ان دنوں شاہانہ بھابی دوبارہ امید سے تھیں۔ وہ بھی زیادہ دن ہوٹل میں قیام نہ کر سکتی تھیں۔ شوہر سے کہا کہ صفائی ہوتی ہے یا نہیں، تو مجھے بس گھر لے چلو، یہاں میرا جی گھبراتا ہے۔ محب بھائی جی کڑا کر کے بولے، اچھا تو پھر چلو، وہاں اللہ رکھی ہے تمہاری اور بچے کی دیکھ بھال کو، کھانا بھی وہی پکاتی ہے، تم کو اب صرف اپنے گھر میں ہی آرام ملے گا۔ شاہانہ نے خوشی خوشی بیگ میں کپڑے ڈال لیے اور گھر چلنے کو تیار ہو گئی۔ اللہ رکھی کو شدت سے اپنی سوتن اور شوہر کی آمد کا انتظار تھا۔ جو ہی بیل ہوئی اس نے دوڑ کر دروازہ کھولا۔ اس وقت شاہانہ کو کار کے دھوئیں سے متلی ہو رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے والے کے چہرے پر بھی نظر نہ ڈالی اور دوڑتی ہوئی کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لیں۔ گاڑی کی ڈگی سے اللہ رکھی نے سامان نکلوایا اور خود اندر لے کر گئی۔ اس نے شاہانہ کے بیٹے کو منہ ہاتھ دھلوا کر کھانا کھلایا اور سلا دیا۔ 2 گھنٹے تک شاہانہ بستر پر بے سدھ پڑی رہی۔
جب حواس بحال ہوئے تو اللہ رکھی نے کھانا سامنے لا کر رکھا۔ وہ بولی، کھانا میرے سامنے سے اٹھا لو، مجھے اس کی خوشبو سے بھی متلی ہوتی ہے۔ صرف دودھ اور ڈبل روٹی کے 2 سلائس یا پھر چند بسکٹ لا دو، اس کے سوا کچھ نہیں کھا سکتی۔ شاہانہ نے غالباً اس کو اپنے سرتاج کی ایک ادنا ملازمہ سمجھا اور یہ بھی نہ پوچھا کہ تم ہو کون۔ 2-3 دن اللہ رکھی اس کی خدمت اور اس کے بیٹے کی پرورش کرتی رہی۔ گھر کو سنبھالنا تو اس کا پہلے سے ہی فریضہ تھا۔ شوہر کو وقت پر تیاری میں مدد دینا اور ناشتہ دینا بھی حسب معمول تھا۔ ایک ہفتے میں اپنے حسن اخلاق سے اس عورت نے شاہانہ کے دل میں گھر کر لیا۔ وہ اس کے ساتھ بہت نرمی اور محبت سے پیش آنے لگی۔ کہا کہ تم کتنی اچھی ہو، میرے لیے تو جیسے بڑی بہن کی طرح ہو۔ کیوں نہیں ایسا ہی ہے، ہم بہنوں کی طرح ہی ہیں۔ مجھ سے تمہاری تکلیف نہیں دیکھی جاتی، میں تم کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، یہ چند دنوں کی بات ہے، رفتہ رفتہ طبیعت خود بخود سنبھل جائے گی۔ اچھا تو آج ہم بازار چلتے ہیں، میں آپ کو یہاں کا بازار دکھاؤں گی، بہت پرسکون اور عمدہ جگہ ہے۔ آپ کچھ شاپنگ کرنا چاہیے کیونکہ شاپنگ کرنے سے جی خوش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، شاہانہ نے اس کی خوشی کی خاطر کہا اور تیار ہو گئی۔ چھٹی کا دن تھا، بھائی گھر پر تھے، وہ بھی خواتین کے کہنے پر ساتھ جانے کو آمادہ ہو گئے۔ دراصل اب حقیقت شاہانہ کو بتانی تھی اور اس کی رنجیدگی کا سامنا تحمل سے کرنے کی دونوں نے پہلے سے ٹھان لی تھی۔ یہ شام کا وقت تھا، محب بھائی نے ان کو گاڑی میں بٹھایا اور بازار لے گئے۔ شاہانہ بھابی کو خوب شاپنگ کروائی اور پھر ایک چوڑیوں کی دکان پر لے گئے۔ چوڑیاں سہاگ کی نشانی ہوتی ہیں، آؤ ہم دونوں چوڑیاں پہنتے ہیں اور مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارا سہاگ سلامت رکھے۔ ان الفاظ کو سن کر بھی شاہانہ بھابی کے کان کھڑے نہیں ہوئے۔ دونوں نے اپنی کلائیوں میں کانچ کی من پسند چوڑیاں پہن لیں۔ گھر آ کر انہوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر رات کا کھانا کھایا۔ اس کے بعد اس پختہ عمر معمولی شکل و صورت والی عورت جس نے شاہانہ کا دل مو لیا تھا، اس نے کہنا شروع کیا، دیکھو میری بہن، جو قسمت میں ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں لاوارث تھی، کسی رشتہ دار کے گھر پناہ لینے گئی تو چند دنوں بعد ہی انہوں نے مجھ سے بہت برا سلوک کیا اور پھر ایک دن مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ اسی حال میں کسی نے مجھے یہاں دارالامان پہنچا دیا جس کے انچارج تمہارے شوہر تھے۔ یہ مجھے پہلے سے ہی جانتے تھے۔ جب سیلاب آیا تھا انہی لوگوں نے ہم کو پناہ دی تھی۔ انہوں نے مجھ سے ہمدردی کی اور پھر تقدیر میں جو تھا وہ ہو گیا۔ ان کے دل میں نیکی آئی اور انہوں نے مجھے در بدر بھٹکنے سے بچانے کے لیے نکاح کر لیا۔ دراصل میں آپ کی سوتن ہوں، مگر مجھے سوتن مت سمجھنا بلکہ اپنا ہمدرد اور دوست سمجھنا۔ اب افسوس نہ کرو، آؤ مل جل کر زندگی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپس میں حسد کرنے کی بجائے پیار اور محبت کا رشتہ قائم کرتے ہیں۔ تم امید سے ہو اور میں بھی ایک بچی کی ماں بن چکی ہوں، ہم دونوں کے درمیان بچوں کا رشتہ بھی ہے، اس لیے کہ تم شوہر کو چھوڑ سکتی ہو اور نہ ہی میں۔ یہ میرا گھر ہے اور یہی تمہارا بھی، تو اب ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں، یہ ایک رات میرے کمرے میں رہیں گے اور ایک رات تمہارے کمرے میں۔ مجھ کو امید ہے کہ تم میری بات مانو گی کیونکہ تم ایک خاندانی عورت ہو اور چاہے حالات جو بھی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ شوہر سے ہر حال نبھا کرتے ہیں اور طلاق کا لفظ بھی لبوں پر نہیں لاتے۔ شاہانہ نے خاموشی اور تحمل سے اس عورت کی باتیں سنی۔ واقعی اس نے اس وقت ایک خاندانی عورت ہونے کا ثبوت دیا، مگر اس کے دل سے اس عورت سے سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ اس نے صبر سے آنسو پی لیے۔ اگر روتی یا وویلا کرتی تو بھی یہاں کون تھا اس کے آنسو پہنچنے والا؟ وہ اس وقت سوتن کے گھر میں تھی جس نے اب تک اس کے ساتھ حسن سلوک روا رکھا تھا۔ رات ہو گئی تھی، شاہانہ اس کمرے میں چلی گئی جو اس کا بیڈ روم بنایا گیا تھا۔ وہ اس وقت تنہائی چاہتی تھی، حتیٰ کہ محب کو اپنے کمرے میں برداشت کرنا نہ چاہتی تھی۔ تبھی اس نے بھائی جان سے کہا، بہتر ہے کہ میرے پاس مت آؤ۔ اللہ رکھی نے کہا، آج آپ میرے کمرے میں ہی رہیے اور شاہانہ کو اکیلا چھوڑ دیں، میرا خیال ہے کہ ان کو آج کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ کہہ کر اس نے بھائی کا بازو تھام لیا، اپنے کمرے میں لے گئی اور اندر سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جب دروازہ بند کرنے کی آواز شاہانہ بھابی کے کانوں میں گئی، اس کے اندر کے غم سے نڈھال عورت ایک بپھری ہوئی شیرنی کی مانند جاگ اٹھی۔ کچھ دیر اپنے بیڈ پر بیٹھی وہ روتی رہی، پھر خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ کتنی دیر تک وہ اس دوگلی عورت کی چکنی چپڑی باتوں کو برداشت کرتی رہی تھی، اس کی میٹھی چھری جیسی زبان کے باعث اپنے شوہر سے شکوہ بھی نہ کر سکی تھی۔ وہ نہ تو چلاک تھی اور نہ چال باز،
सीधी नीयत की मालिक थी। ऐसी लड़कियां या तो रो रो कर अपना सर फोड़ लेती हैं या फिर फरीक पर हमला कर देती हैं, मगर यहाँ तो ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी कि वो इखलाक की रेशमी डोरियों में फंसकर चिल्ला भी नहीं सकती थी। हालांकि इसका बुरी तरह दम घुट रहा था। जब उधेड़ उम्र जाहिल औरत ने इसकी नज़रों के सामने इसके शौहर को कैद कर लिया तो वो ज़ब्त ना कर सकी, फूट फूट कर रोने लगी और फिर इसने गम और गुस्से से अपनी चूड़ियां भरी कलाई सौतन के ख्वाबगाह के दरवाजे पर मारनी शुरू कर दी। चूड़ियां चूर चूर होकर फर्श पर बिखर गईं। इसके साथ ही वह हिस्टेरिया की कैफियत में चीखने और चिल्लाने लगी, बाहर निकलो और मुझे अभी और इसी वक्त गांव पहुंचाओ। मुहिब, मैं अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहूंगी। इसकी चीख पुकार सुनकर बिल आखिर भाई ने दरवाज़ा खोल दिया और शाहाना भाभी को थामने और संभालने की कोशिश की। कांच कलाइयों में चुभने से इनका खून टपक रहा था। अब अल्लाह रखी ने भी ज़बान खोली। जिन चूड़ियों को पहनकर हमने सुहाग सलामत रहने की दुआ की, इनको तुमने तोड़ दिया। ये बदशगुनी है शाहाना। इंसाफ की बात यह है कि उन्होंने पहली शादी मुझसे की, तुम बाद में आई हो। तुम मुझ पर सौतन बनी हो, फिर भी मैंने तुमको प्यार से बुलाया और कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकाली कि तुमको बुरा ना लगे। और तुम क्या कर रही हो? ये गांव तुम्हारे पास जाते हैं, तुम्हारे होते हैं, यहाँ आते हैं तो मेरे होते हैं, मगर मैंने अपने घर में भी इंसाफ के साथ इनको तुम्हारे हवाले किया है। अब और कैसा हुस्न सलूक तुमको मुझसे चाहिए? मुझसे निकाह किया है तो मेरे पास भी रहेंगे, तुम भी बीवी हो, तुम्हारे पास भी रहेंगे। ऐसा उधम मचाओगी तो फिर कैसे हमारी जिंदगी गुजरेगी? शाहना को उस वक्त जलाल आ गया। वो कोई बात ना सुन पा रही थी। इसने अपने पाँव से जूती उतार ली और सौतन को जड़ने को लपकी। तभी भाई ने इसका हाथ पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा, अपने आपे में रहो, नहीं तो चलो अभी और इसी वक्त गाड़ी में बैठो। मैं तुमको तुम्हारे बाप के घर छोड़कर आता हूँ। तुम दोनों कभी इकट्ठी नहीं रह सकती। पहली बीवी से कहा कि दरवाज़ा बंद कर लो और इस मसले को निपटा कर आ जाऊंगा। चलते चलते भाभी शाहाना ने कहा था, अल्लाह रखी बेहतर है, कुछ खाकर मर जाओ वरना तलाक करवा दूंगी। भाई बीवी और बेटे को लेकर घर आ गए। भाभी शाहाना ज़ारों के तार रोती रहीं। अम्मी ने गले लगाया, कहा कि मैं इस मामले को देख लूँगी, तुम ज़रा सब्र तो करो, मुझे हालात मालूम करने दो। गर्ज बड़ी मुश्किल से इस रात हमने भाभी को संभाला था। अगले 15 दिन तक घर में झगड़ा चलता रहा और मुहिब भाई मुल्तान ना जा सके। उन्होंने दफ्तर फ़ोन करके छुट्टी ले ली। शाहना भाभी इनको जाने ना देती थीं। जब जाने का नाम लेते वो रोने और गश खाने लगतीं। उन्होंने अपने वालिद को भी बुला लिया था। गर्ज अजब सूरत हाल थी हमारे घर में। सभी हैरान थे कि शाहाना जैसी हसीन, कमसिन, नाजुक मंगेतर के होते क्यों का एक पुख्ता सिन, मामूली सूरत की अनपढ़ औरत ने मुहिब भाई जैसे मालदार ऑफिसर आदमी के दिल पर डाका डाल लिया। अभी ये मामला शोरो गोगा का शिकार था कि मुल्तान से भाईजान को किसी पड़ोसी ने फ़ोन पर इतला दी कि तुम्हारी बीवी की हालत ठीक नहीं है, जल्दी पहुंचो। भाईजान फौरन मुल्तान रवाना हो गए और वालदा भी इसरार करके इनके साथ बोली कि इनकी बच्ची को देखना था। घर पहुंचे तो पता चला कि बच्ची पड़ोस में है और इनकी बीवी को हमसायों ने अस्पताल दाखिल करा दिया है। अम्मी और मुहिब भाई फौरन अस्पताल पहुंचे। अल्लाह रखी बेहोश थी, हालत खतरे में थी क्योंकि इसने बहुत सारी ख्वाब आवर गोलियां खा ली थीं। पिछली रात से अभी तक होश नहीं आया था। अफसोस कि इसी बेहोशी में इंतकाल हो गया और 3 बरस की कमसिन बच्ची को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। ये औरत कोई और नहीं बल्कि नज़ामा थी। सैलाब ने इससे इसका सब कुछ छीन लिया था। अफसोस कि इसने अपनी मासूम बच्ची के बारे में भी ना सोचा और ख़ुदकुशी कर ली। भाई की इस बच्ची को अम्मी ने और बाद में भाभी शाहाना ने परवान चढ़ाया और शादी की।